ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پورا 1 مہینہ تم سے دور رہا ہوں اور اب دوری نہیں سہی جاتی۔ جھاڑو لگاتی نورین کا ہاتھ تھامے وہ اسے بیڈ روم میں لے آیا اور اپنے بے قابو ہاتھ اس کے کپڑوں کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ نورین نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ خضر حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ 2 سال پہلے خضر نے اپنے گھر میں ہی کام کرنے والی بے سہارا نورین سے چھپ کر شادی کر لی تھی، جس کی بھنک اس کے گھر والوں کو اب تک نہیں لگ سکی تھی۔ کیا ہوا؟ شوہر ہوں تمہارا؟ وہ تنک کر بولا۔ شوہر ہیں تو سب کے سامنے قبول بھی کریں۔ آپ کے بھائی نے ایک رات مجھے آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور اگلے دن اپنے ساتھ رات گزارنے کی آفر کی۔ یا تو اب آپ سب کے سامنے اس رشتے کو قبول کر لیں، نہیں تو میں آپ کے بھائی کی آفر مان لوں۔ اس کی بات سن کر خضر کا چہرہ سرخ پڑا۔ تیزی سے اس نے نورین کو پکڑ کر دیوار سے لگایا اور پھر اس پر جھکتے، خضر بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں، مجھے کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ باقی پورے گھر کو صاف کر لیا ہے، بس آپ کا ہی کمرہ رہ گیا ہے۔ نورین کمرے کے دروازے پر کھڑی سر جھکائے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے خضر سے کہہ رہی تھی، جو کہ کچی نیند میں تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، پوری رات ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اب جب نورین نے اسے صفائی کے لیے اٹھانا چاہا تو وہ اپنی نیند خراب ہونے پر الٹا نورین پر ہی برس پڑا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ روزانہ صبح صبح جھاڑو لے کر آ جاتی ہو اور کوئی کام نہیں تمہیں؟ نہیں اٹھ رہا میں۔ کہہ دو ماما کو جب میرا موڈ ہوگا میں اٹھ جاؤں گا۔ اب جاؤ یہاں سے، اور جاتے جاتے دروازہ بند کر کے جانا۔ واپس تکیہ اپنے منہ پر رکھتے وہ اسے باتیں سناتے سو گیا۔ نورین گہری سانس بھر کر دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ میڈم خضر بھائی نہیں اٹھ رہے، اس لیے میں کمرے کی صفائی نہیں کر سکی۔ نیچے آ کر اس نے خضر کی ماما نوشین بیگم کو انفارم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے روم کی صفائی بعد میں کر لینا، ابھی کچن میں جا کر لنچ کی تیاری شروع کر دو۔ وہ اسے ہدایت دیتے خود وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ نورین نے ایک نظر ان کی پشت پر ڈالی، جو وارڈروب کھولے کھڑی مختلف برانڈز کے کپڑوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی۔ ان کی وارڈروب ہر طرح کے برانڈڈ کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ دوسری نظر نورین نے اپنے کپڑوں پر ڈالی، جو گھس گھس کر اپنا رنگ کھو چکے تھے، بالکل ویسے جیسے نورین اپنا رنگ کھو چکی تھی۔ اداسی سے وہ کچن کی طرف چلی آئی۔ میری زندگی بھی کیا ہے، اس گھر کے کام کرنا، اس گھر کے لوگوں کے نخرے اٹھانا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، بس یہی۔ اس بھری دنیا میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرا آگے کیا ہوگا۔ کاش فیری ٹیل کہانیوں کی طرح کوئی شہزادہ آ کر مجھے اپنی سلطنت میں لے جائے۔ چکن دھوتے اس نے ایک بار پھر خواہش کی۔ نورین کو فیری ٹیل کہانیاں بہت پسند تھیں، حالانکہ اب وہ 20ویں سن میں قدم رکھ چکی تھی، اس کے باوجود وہ ان کہانیوں کو پڑھنا بھولتی نہیں تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر ملازمین کے کوارٹر میں جا کر اپنا کتابوں والا صندوق کھولتی اور پرانی کہانیوں کی کتابیں نکال کر پڑھتی۔ جب بھی مہینے کے شروع میں نوشین بیگم اسے تنخواہ دیتی تھی، سب سے پہلے جا کر وہ کتابیں لے کر آتی تھی۔ کتابیں اس کی ساتھی تھیں، اس کی ہمدرد تھی، لیکن اب اکیلے رہتے رہتے وہ تھک چکی تھی۔ یہ شاولا تھا اور یہاں صرف ایک فیملی رہتی تھی۔ کبھی کبھی نورین کو حیرت ہوتی تھی کہ صرف 3 لوگوں پر مشتمل اس فیملی کو آخر اتنے بڑے گھر کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ آدھے سے زیادہ حصہ تو خالی ہی رہتا تھا، خاص طور پر سب سے اوپر والا پورشن، وہ تو مہینوں بعد کھلتا تھا، وہ بھی اگر کسی مہمان کی اچانک آمد ہو جاتی، ورنہ اس طرف تو کوئی رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ نوشین بیگم کے شوہر کی وفات بہت عرصہ پہلے ہو گئی تھی۔ انہوں نے ان کی موت کے بعد خود ہی ان کا سارا بزنس سنبھالا، اپنے بیٹوں کو پالا پوسا اور بڑا کیا۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک خضر اور دوسرا باسط، جو کہ ابھی یونیورسٹی کے پہلے ایئر میں تھا، اور خضر پڑھائی کر کے فارغ ہو چکا تھا، آج کل گھر میں ہی موجود رہتا۔
وہ حد سے زیادہ ضدی، اکڑو اور مغرور قسم کا تھا۔ اس کی یہ عادتیں نورین کو بالکل پسند نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ اس سے زیادہ مخاطب ہوتی نہیں تھی کیونکہ اسے اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن باسط سے اس کی تھوڑی بہت بات چیت تھی۔ وہ ہر ایک سے ہنس کر بات کرتا تھا۔ جب بھی وہ کام کاج کر رہی ہوتی، کبھی اس کی تھوڑی بہت ہیلپ بھی کر دیتا۔ اس کی فرینڈلی نیچر کی وجہ سے نورین اسے اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی۔ دراصل نورین کی پیدائش اسی کوارٹر میں ہوئی تھی۔ اس کی ماں یہاں پر ایک لمبے عرصے سے کام کر رہی تھی۔ نورین کی پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جیسے تیسے وہ نورین کو بڑا کر رہی تھی، کیونکہ نورین کے باپ نے تو بیٹی پیدا ہونے کی اطلاع سنتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور چلا گیا۔ اب وہ ماں بیٹی بھری دنیا میں اکیلی تھی۔ نورین خضر اور باسط کے ساتھ ہی بڑی ہوئی تھی، اسی لیے تھوڑی بہت باسط سے بات چیت اور اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ نوشین بیگم نے اس کے اسکول کا خرچہ اٹھایا تھا۔ فطرتاً وہ اچھی عورت تھی۔ نورین 16ویں سن میں لگی ہوئی تھی کہ اس کی ماں کی اچانک وفات ہو گئی۔ ویسے بھی ان کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی تھی۔ کچھ دن تو وہ اسی غم میں مبتلا رہی، لیکن اس کے بعد زندگی جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے اسی گھر میں کام کرنا شروع کر دیا جس میں اس کی ماں کرتی تھی۔ نورین، کھانے کے بعد ایک کپ کافی بنا کر خزک کے روم میں دے آنا۔ نوشین بیگم نے ڈنر کے بعد برتن سمیٹتی نورین کی طرف دیکھتے کہا، جو ان کے کھانا کھانے کے بعد ہی کھانا کھاتی تھی۔ جی ٹھیک ہے میڈم، میں دے دوں گی۔ اس نے تابیداری سے سر ہلایا اور کچن میں چلی آئی۔ کافی بنانا شروع کی اور ساتھ میں ہی ایک پلیٹ میں سالن ڈال کر اور روٹی رکھ کر کھانے لگی۔ کافی بنی تو وہ کپ میں انڈیل کر اوپر چلی آئی۔ دوسرے پورشن میں ہی باسط اور خضر کا روم تھا۔ باسط تو اپنے روم میں شاید اب تک سو چکا تھا، لیکن خضر کے روم کی لائٹ اب بھی جل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس روم کے ڈور پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ بنا شرٹ کے کھڑا تھا۔ ایک دم سے نورین کے ہاتھ کانپے، اس نے جلدی سے اپنا رخ موڑا۔ خضر نے بھی جھنجھلاتے ہوئے اپنی شرٹ پہنی۔ کیا مصیبت ہے؟ بتا نہیں سکتی تھی کہ تم ہو؟ مجھے لگا کہ باسط ہے۔ سوری خضر بھائی، مجھے نہیں پتا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے جلدی سے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ اف اللہ، پتا نہیں خضر بھائی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں کیسی لڑکی ہوں؟ نہیں، میں کسی غلط ارادے سے نہیں گئی تھی۔ وہ اپنے دل کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ پوری رات اس کے دماغ میں ایک ہی منظر سوار رہا۔ وہ بار بار سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرتی، لیکن اس نے پہلی بار کسی مرد کو بنا شرٹ کے دیکھا تھا، اور وہ بھی خضر کو، جس سے وہ حد سے زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ یہ نہ ہو کہیں وہ نوشین میڈم سے اس بات کی شکایت لگا دیں۔ وہ خود کو کسی طور پر تسلی نہیں دے پا رہی تھی۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح ہوئی تو ڈرتے ڈرتے اس نے گھر کے اندرونی حصے میں قدم رکھا۔ سب سے پہلے وہی اندر آتی تھی، کیونکہ اسے صبح سویرے باسط کے لیے چائے بنا کر دینی ہوتی تھی۔ باسط فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جاتا تھا اور نماز کے فوراً بعد اسے چائے چاہیے ہوتی تھی، اور یہ نورین کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کے اٹھتے ہی اسے چائے لا کر دے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ نورین نے چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اوپر لے آئی۔ بس میرا خضر بھائی سے سامنا نہ ہو۔ دل ہی دل میں اس نے دعائیں کی۔ شکر تھا کہ خضر کے روم کی لائٹ آف تھی، مطلب وہ سو چکا تھا۔ وہ باسط کے روم کے پاس آ کر رکی۔ ہلکے سے اس نے دستک دی اور پھر اسے اگلی آواز لگائی، باسط میں چائے لے کر آئی ہوں، کیا اندر آ جاؤں؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں ہو یا ایکسرسائز کے لیے گیا ہو۔ یہی سوچ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی اور چائے کی ٹرے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اسی وقت اس کا پاؤں ٹیبل سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر گر پڑی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بیڈ پر کون موجود تھا۔ جب گری تو اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کے اوپر گری ہے۔ یہ باسط اب تک اٹھا نہیں ہے کیا؟
ایک دم سے اسے دھیان آیا تو وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ باسط اٹھو، اس نے اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچتے ہوئے کہا۔ کافی دیر ہو گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے کمفرٹر نیچے کیا تو اسے خضر کا چہرہ نظر آیا۔ ایک دم سے اچھل کر وہ پیچھے ہٹی۔ کیا ہے لڑکی، تم ہر وقت میری نیند خراب کرتی رہتی ہو، خضر نے کروٹ لیتے غصے سے گھورتے اسے کہا۔ وہ مجھے لگا کہ باسط سو رہا ہے، میں اسے چائے دینے کے لیے آئی تھی، اس نے منمناتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آپ سو رہے ہیں۔ اس کی وضاحت پر خضر نے مندی مندی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی بے چینی اور خفت سے انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ لیمپ کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوابناک آنکھیں اور گہرے براؤن بال۔ خضر کسی ٹرانس کسی کیفیت کا شکار ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی نورین کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مسلسل دیکھنا شاید نورین نے نوٹ کر لیا، اسی لیے ایک دم سے چونک کر خضر کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی خضر اپنی نگاہوں کا رخ بدل چکا تھا۔ نورین سر جھٹک کر باہر آ گئی، مگر خضر کسی اور ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نورین سے اتنا متاثر کیوں ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے ماڈرن ہائی کلاس کی لڑکیاں خضر پر جان چھڑکنے کو تیار رہتی تھیں، اور ایک وہ تھا جو ایک معمولی سی نوکرانی سے متاثر ہو رہا تھا۔ اب وہ سو نہیں پا رہا تھا، اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بستر پر کروٹیں لینے کے بعد وہ اٹھ کر نیچے آ گیا، جہاں کچن میں کھڑی نورین کام کر رہی تھی۔ خضر ہاتھ میں میگزین پکڑے لاؤنج میں بیٹھا اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ کچن سامنے ہی تھا اور اوپن تھا، اسی لیے اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر صبح صبح تمہیں کس چیز کی طلب یہاں کھینچ لائی؟ باسط نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے شرارت سے کہا۔ کچھ نہیں، بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے سو نہیں پایا، اس نے باسط کا ہاتھ اپنے شولڈر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ارے اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے، نورین کو کہو وہ ابھی تمہیں بریک فاسٹ بنا دے گی، باسط نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے کہا۔ نہیں، میں خود بناؤں گا، یہ کہتے میگزین سائڈ پر رکھتے وہ اٹھ کر کچن میں چلا آیا۔ نورین اسے ایک دم وہاں دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی۔ وہ کم ہی کچن میں آتا تھا، اور جب بھی آتا تھا اسے کوئی نہ کوئی تیکھی بات بول کر ہی جاتا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے خضر بھائی؟ اس نے سامنے شیلف کو تکتے خضر کو کہا، جو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ ہاں، نہیں، وہ تم کچن سے باہر جاؤ، مجھے اپنے لیے بریک فاسٹ بنانا ہے، اس نے فریج سے انڈا وغیرہ نکالتے مصروف سے انداز میں کہا۔ میں آپ کی مدد کر دوں؟ نورین نے ایک بار پھر اس سے پوچھنا چاہا، مگر اسی وقت خضر کی بس ہو گئی۔ اس نے چیزیں شیلف پر پٹختے ہوئے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ بند نہیں کر سکتی؟ چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ، اور خبردار جب تم نے پھر سے خضر بھائی کی گردان شروع کی، جھنجھلا کر کہتے اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کچن میں موجود چھوٹی ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بٹھایا۔ نورین حیرت سے اس کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ باسط اوپر کمرے میں جا چکا تھا، نوشین بیگم تھوڑا لیٹ اٹھتی تھی، اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ خضر کام کرتے کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو چہرے پر بیزاریت سجائے بیٹھی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے سامنے پلیٹس لگانے لگا تو نورین نے اٹھ کر اس کی ہیلپ کرنا چاہا، مگر خضر کی گھوری پر وہ واپس بیٹھ گئی۔ چلو تم بھی کھاؤ اور ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسا بنا ہے، ویسے میں نے آج تک کبھی کسی کو ناشتہ بنا کر نہیں دیا، تم پہلی لڑکی ہو جسے میں اتنی امپورٹنس دے رہا ہوں، خضر نے مصروف سے انداز میں کہا تو نورین چونک کر رہ گئی۔ اسے بھی اس کا رویہ عجیب لگ رہا تھا۔ آخر آج اسے ہو کیا گیا تھا جو اتنی توجہ دے رہا تھا؟ پھر وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے برتن وغیرہ سمیٹ کر دھوئے اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ نوشین بیگم بھی اٹھ کر اپنے آفس چلی گئی تھی اور خضر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ باسط بھی گھر پر نہیں تھا۔ نورین نے سارے کام مکمل کر لیے تو اپنے کوارٹر میں آ کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ نوشین بیگم کی مدد سے وہ پرائیویٹ BA کر رہی تھی،
इसी लिए जब भी घर के कामों से फारिग होती किताबें लेकर बैठ जाती। वो एक सवाल पर अटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काफी देर तक वो भी समझ ना पाई तो तंग आकर लॉन में आकर बैठ गई, जहां माली बाबा बैठे क्यारी की सफाई कर रहे थे। उसे देखकर मुस्कुरा उठे। कैसी हो बेटी, पढ़ाई कर रही थी? उसके हाथ में किताब देकर पूछ बैठे। जी चाचा, पढ़ रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल किताब है। वो उनके करीब ही बैठकर पौधों को देखने लगी। ज्यादा मुश्किल हो रही है तो मैं पढ़ा देता हूं। अचानक से खिजर की आवाज उभरी। वो अपनी जगह से तकरीबन उछल कर रह गई। मुड़कर देखा तो खिजर उसके पीछे ही खड़ा था। न जाने कब आया कि उसे पता ही ना चला था। हाँ नौरीन बेटा, खिजर साहब से पढ़ लो, ये तुम्हारी काफी मदद कर देंगे। माली बाबा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे तो उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब खिजर के हाथ में थमा दी। थोड़ी देर बाद वो उसे इसका मतलूबा सवाल समझा चुका था। वाह खिजर भाई, आप तो बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं, वो खुशी से चहकते बोली। तो खिजर ने एकदम उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। वो हैरत से अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। तो खिजर ने अपना हाथ हटाते कहा, उस दिन भी मना किया था, भाई भाई मत बोला करो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई बनना। वैसे भी मैं तुमसे सिर्फ 3 साल ही तो बड़ा हूं। उसने गोया बात ही खत्म कर दी और वहां से चला गया। भाई नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? पीछे बैठी नौरीन हैरत से अपने आप से सवाल करने लगी। कितने अजीब होते जा रहे हैं ये। बड़बड़ाते हुए वो किताब उठाए अंदर चली आई। नौरीन, आज डिनर पे मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, इसलिए मेन्यू अच्छा सा बनाना। नौशीन बेगम उसे हिदायत करती अपने रूम में चली गई। 2 मुलाजमाएं उसकी मदद के लिए आ गईं। मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले ही उसने सब रेडी कर लिया और डाइनिंग टेबल पर बर्तन वगैरह भी सेट कर दिया। मुलाजमाओं को उसने भेज दिया और खुद किचन में खड़ी होकर सैलेड रेडी करने लगी। उसी वक्त खिजर वहां चला आया। वो खीरे काट कर रख रही थी। खिजर ने प्लेट से उठाकर खीरे उठाकर खाना चाहा, मगर बेसाख्ता ही नौरीन ने उसके हाथ पर हाथ मारकर उसे रोका। यूं मत खाएं, ये मैं मेहमानों के लिए बना रही हूं, आपको अलग बना कर दे दूंगी। वो मसरूफ से अंदाज में बोली तो खिजर लब भेंच कर रह गया और वहीं बैठकर उसका काम खत्म होने का इंतजार करने लगा। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? दानिस्ता नौरीन ने खुद को भाई बोलने से रोका था, वरना वो फिर एक बार उसे टोक देता। नहीं, मैं तो तुमसे ये पूछने आया था, अगर तुम्हें पढ़ाई में मदद की जरूरत है तो तुम रोज मुझसे ट्यूशन ले सकती हो। क्या सच में? खिजर की बात सुनते एकदम से वो चहकी थी। उसे ट्यूशन की जरूरत थी और अब जब खिजर उसे खुद कह रहा था तो वो इनकार क्यों करती? मेहमानों के आने के बाद वो क्वार्टर चली आई। नौशीन बेगम ने उससे कहा था जब मेहमान चले जाएं तब आकर बर्तन वगैरह समेट देना। कमरे में बैठी वो मुसलसल खिजर के बारे में ही सोच रही थी, जो आजकल उस पर काफी मेहरबान हुआ जा रहा था, और उस दिन तो उसने इसके होंठों पर अपनी उंगलियां भी रखी थीं। नौरीन जैसी लड़की के लिए किसी मर्द का लम्स अनजाना था। उसने बेसाख्ता अपने होंठों को छुआ और उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। एकदम से वो पसीने में शराबूर हो गई। कहीं मैं उन्हें पसंद तो नहीं करने लग गई? बेसाख्ता उसने अपने आप से सवाल पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यहां एक मुलाजमा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा और खिजर भाई का कोई जोड़ नहीं। परेशानी में भी वो उसे भाई ही कह रही थी। पूरी रात बेचैनी का शिकार रही थी। अगले दिन जब वो किताबें लेकर उसके पास पढ़ने गई तो वो मोबाइल पर मसरूफ था। इसे आते देखा तो चौंक गया। जो मैंने उस दिन पढ़ाया था, पहले उसका टेस्ट दो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किताबें लेकर वो उसके करीब बैठी तो खिजर ने संजीदगी से कहा। आज नौरीन उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि खिजर की तरफ आंखें उठाकर भी देखे। खामोशी से वो टेस्ट देने लगी। खिजर उसकी झिझक नोट कर रहा था, मगर बोला कुछ नहीं।
پڑھائی مکمل کر کے وہ جانے لگی تو خضر نے ایک دم اسے روک لیا۔ میرے لیے کافی بنا کر لے آؤ۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتی کچن میں چلی آئی۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی۔ خضر اسے کافی بناتے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت باسط لاؤنج میں داخل ہوا اور خضر کو یوں ٹکٹکی باندھے نورین کی طرف دیکھا تو اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا ہوا نورین کو کیا دیکھ رہے ہو؟ ویسے اس کا فگر زبردست ہے نا؟ باسط کی اس گھٹیا بات کو سنتے خضر کو ایک دم سے غصہ آیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، نہیں تو ماما سے تمہاری کمپلین کروں گا۔ وہ ہمارے یہاں کام کرتی ہے۔ اس یوں چلانے پر نورین نے بھی مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ خضر باسط پر کبھی بھی اس طرح سے چلایا نہیں تھا، لیکن آج اس کی بات سن کر اسے بہت برا لگا تھا۔ باسط ناراض ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ نورین ڈرتے ڈرتے کافی لے کر باہر آئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں خضر باسط کا غصہ اس پر نہ نکال دے، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی وہ کافی رکھ کر پلٹنے لگی تو خضر نے ایک دم اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ آئندہ تمہارا دوپٹہ تمہارے وجود سے الگ نہ ہو، بالکل بھی، سختی سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے نورین حیرت میں کھڑی رہ گئی۔ یہ مجھ سے کیا کہہ کر گئے ہیں؟ اتنا حق کیوں جتا رہے ہیں؟ میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں؟ کئی سوال تھے جو نورین کو بے چین کر رہے تھے، مگر ان کے جوابات اس کے پاس نہیں تھے۔ اگلے کئی دن خضر نے اس سے بات نہیں کی، بس پڑھائی کے ٹائم سنجیدگی سے پڑھاتا اور چلا جاتا۔ اب اس کا یوں اگنور کرنا نورین کو بہت برا لگ رہا تھا۔ کچھ دن اس نے اسے توجہ کیا دی تھی کہ اس کا دل اسی کے لیے ہمکنے لگا۔ وہ بہانے بہانے سے خضر کو دیکھنے کی کوشش کرتی۔ اب اس نے اسے بھائی کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات خضر نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ خود بھی الجھن کا شکار تھا کہ اس دن باسط کی بات پر اس نے اتنا زیادہ ریئیکٹ کیوں کیا تھا، ورنہ عام طور پر تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اس نے خود ہی اسے فاصلے پر رہنا شروع کر دیا، لیکن جلد ہی خضر کو احساس ہوا کہ وہ اس سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کے دماغ پر چھائے جا رہی تھی، اور آخرکار اس نے ہار تسلیم کر لی اور اپنا دل مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ نورین، میں تمہارے بنا اب ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ میں یہ بات تمہیں کیسے بتاؤں؟ تمہیں دیکھتا نہیں ہوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ میرا دل مجھ سے صرف تمہاری طلب کرتا ہے۔ کمرے میں ٹہلتے خضر خود سے بول رہا تھا۔ اب وہ اپنی فیلنگز کو لے کر مکمل طور پر پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے، لیکن اس بات کو اپنے دل میں رکھ کر اب وہ تھک چکا تھا۔ اب بس اس سے اظہار کرنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ بھی اس کے لیے ایسی ہی فیلنگز رکھتی ہے یا نہیں۔ رات کو وہ اپنی کمرے کی کھڑکی پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ شام سے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس کی نظر نیچے کھڑی نورین پر پڑی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کر نیچے آیا۔ تم اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ نورین کے قریب بیٹھتے وہ بولا تو اس نے چونک کر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، ٹھنڈ زیادہ نہیں، ہلکی ہلکی بارش اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، موسم تو بہت پیارا ہو رہا ہے، لیکن سردیوں کی بارش بہت جلدی بیمار کرتی ہے، تمہیں اپنا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس نے اسے تنبیہ کی تو وہ چند پل مسکراتے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک بھاگ کر کھلے آسمان تلے کھڑی ہو گئی۔ بارش کی بوندیں تیزی سے گرتی اسے بھگو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے بہت شفاف نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، اور گول گول گھومتے جب مسکراتی تو اس کے دائیں گال پر بنتا ڈمپل اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتا، اسے پرکشش بنا رہا تھا۔ یہ منظر خضر کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور مسکراتے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بارش میں گول گول گھومتی، ہر پریشانی سے آزاد، بہت خوش لگ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ بارش میں بھیگتی رہی،
پھر خضر نے زبردستی اسے اندر بھیج دیا۔ رات تک اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ اگلی صبح وہ اٹھ نہیں پائی تو خضر اس کے پاس آ گیا اور زبردستی اسے دوا کھلائی، اور پھر جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی وہ اس کا دھیان رکھتا رہا۔ نورین کو اس کی موجودگی بہت اچھی لگتی۔ ایک دن خضر نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نہ جانے تمہاری معصومیت اور سادگی نے کب مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ نورین حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے ایک دن اچانک اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اس دن کے بعد سے ہی اکثر وہ دونوں بہت سا وقت ایک ساتھ گزارنے لگے۔ باسط ان دونوں کی بڑھتی الفت کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن مالی چاچا نے نورین سے کہا، بیٹی تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہاری شادی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ میری بیوی نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، تم کہو تو بات چلا لیں۔ اس کی بات سنتے وہ دہل کر رہ گئی۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً سے خضر کو یہ بات بتا دی۔ اگر یہ بات نوشین بیگم کے کانوں تک پہنچی تو وہ ضرور اس کی شادی میں ساتھ دیتی، لیکن خضر ہرگز اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے کھو دینے کا احساس تھا یا پھر کیا؟ اس نے اچانک سے ایک فیصلہ کیا اور اگلے دن اسے بہانے سے اپنے ساتھ لے گیا۔ آپ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھے وہ بار بار پوچھ رہی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، آج میں تمہیں اپنے نام کرنے جا رہا ہوں، وہ سختی سے بولا۔ نورین کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، پھر وہ اسے کوٹ لے گیا۔ اسی وقت دونوں کی شادی ہوئی۔ نورین نے سائن کرنے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، سائن کرو، خضر بے چینی سے بولا تو اس نے سائن کر دیے۔ اب وہ صرف نورین نہیں رہی تھی بلکہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اور خضر اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا۔ واپس گھر پر چھوڑ کر وہ خود اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا۔ اس نے نورین سے کہہ دیا تھا کہ گھر پر فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا۔ اسے امید تھی کہ جب وہ نوشین بیگم سے بات کرے گا تو وہ اسے انکار نہیں کریں گی، لیکن ابھی اتنی جلدی وہ یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش تھا۔ نورین کا دل عجیب ہو رہا تھا، اتنا جلدی یہ سب ہوا کہ وہ سمجھ نہیں پائی۔ روز خضر رات کو سب کے سو جانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بلا لیتا۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، کبھی وہ اس کے پاس ہی سو جاتی۔ اب اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکان رہتی تھی۔ ایک رات وہ دیر تک اس کے کمرے میں تھی۔ جب وہاں سے نکلی تو اچانک اس کا سامنا باسط سے ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ آخر اتنی رات کو خضر کے کمرے سے نکلنے کا کیا جواز پیش کرے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اسی وقت باسط واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نورین نے اس بات کا ذکر خضر سے نہیں کیا، مگر خود وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ خضر نے ایک دو بار پوچھا بھی تو اس نے ٹال دیا۔ اس دن کے بعد سے باسط نے کچھ نہیں کہا۔ ان کی اس خفیہ شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ خضر نوشین بیگم کے ساتھ آفس جاتا اور بزنس سنبھالتا تھا۔ نورین، مجھے اچانک ایک میٹنگ کے لیے دبئی جانا پڑ رہا ہے۔ میرے واپس آنے تک تم اپنا بے حد دھیان رکھنا پلیز۔ میں روز تمہیں فون کروں گا، اور اداس بالکل مت ہونا، بس 1 مہینے کی بات ہے۔ وہ رات کو نورین کو اپنے سامنے بٹھائے ہدایات دے رہا تھا، جو اس کے جانے کا سن کر ہی اداس ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ان کے بیچ دوری نہیں آئی تھی۔ نورین اس کے جانے کا سن کر رونے لگ گئی۔ وہ پوری رات وہ خضر کے روم میں رہی۔ اگلی صبح کمرے سے نکلی تو ایک بار پھر اس کا ٹاکرا باسط سے ہو گیا، جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نورین تیزی سے اپنے کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے آخر؟ میں کب تک گھر والوں سے چھپ کر خضر سے ملتی رہوں گی؟ کسی نہ کسی دن نوشین بیگم مجھے دیکھ لیں گی، اور پھر انہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جیسے ہی خضر واپس آتے ہیں ان سے کہتی ہوں سب کے سامنے مجھے قبول کریں۔ فیصلہ کر کے وہ پرسکون ہو گئی۔
خضر اگلی صبح ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ روزانہ وہ اسے فون کر کے بات کرتا، لیکن اسے وہ اداس اور الجھن میں نظر آتی۔ وہ بار بار پوچھتا، آخر بات کیا ہے تو تم میرے جانے کے بعد اتنی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہو؟ لیکن جواب دینے کے لیے نورین کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک دن رات کو بیٹھی وہ خضر کو ہی سوچ رہی تھی، تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو باسط وہاں کھڑا تھا۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیا تم بھائی کو یاد کر رہی ہو؟ باسط نے سامنے لگے درخت کو دیکھتے نورین سے کہا۔ اس نے چونک کر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نورین کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ نہ جانے تم نے کتنی راتیں میرے بھائی کے ساتھ گزاری ہیں، ان کی یاد آنا تو فطری بات ہے۔ ویسے میں بھی تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں، آج رات میرے کمرے میں آ جانا۔ یہ کہہ کر باسط تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ نورین صدمے کا شکار ہو کر رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ باسط اس طرح کی بات کرے گا۔ وہ تو اسے ہمیشہ بھائی کی طرح دیکھتی آئی تھی اور سمجھتی تھی۔ اس کے ساتھ تھوڑی فرینڈلی بھی تھی، لیکن باسط کی نظروں کا مفہوم آج اسے سمجھ آیا تھا۔ کتنی گھٹیا بات کی ہے اس نے، غصے سے وہ بڑبڑائی۔ خضر کو گئے 15 دن ہو چکے تھے اور ان 15 دنوں میں روزانہ اسے یاد کر کے بہت روتی تھی۔ اب باسط سے وہ کچھ فاصلے پر رہنے لگ گئی۔ اسے ڈر تھا کہیں باسط نوشین بیگم کو اس سب کے بارے میں کچھ بتا نہ دے۔ 1 مہینہ پورا ہوا تو خضر واپس آ گیا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا اور اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اسے کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں گیا تو کافی کے لیے نورین کو آواز دی۔ نورین نے کافی بنا کر دوسری ملازمہ کے ہاتھ بھیجوا دی۔ خضر کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا۔ آخر وہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کمرے میں ٹہلتے وہ سوچ رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ رات کے وقت اس کے کمرے میں آئے، لیکن رات سے صبح ہو گئی وہ نہیں آئی۔ اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت سے تحفے بھی لے کر آیا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا اور اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح سوجھی آنکھوں کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ پوری رات اس کے انتظار میں جاگتا رہا تھا کہ وہ کہیں آ نہ جائے اور وہ سویا ہوگا تو اسے دیکھ کر واپس نہ چلی جائے۔ اب اس کی آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ کچن میں آیا تو دیکھا سامنے وہ کھڑی کام کر رہی تھی۔ خوشی سے اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت کچن سے دوسری ملازمہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ارمانوں پر اوس پڑی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ناشتے کے بعد کئی گھنٹے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اسے شدید چڑ ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے نمبر پر بہت سی کالز کی، میسیجز کیے، مگر وہ آنسر نہیں کر رہی تھی۔ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو یہ اتنے نخرے دکھا رہی ہے؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا۔ گھر میں سب لوگ موجود ہوتے تھے، اسی لیے اسے موقع نہیں مل رہا تھا کہ سب کے سامنے جا کر اس سے بات کرے۔ لیکن پھر اچانک نوشین بیگم نے اسے بتایا کہ وہ اپنی ایک فرینڈ کے گھر پارٹی پر جا رہی ہیں، ساتھ میں باسط بھی جا رہا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت بہترین موقع تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے وہ نیچے آیا۔ نورین مگن سی لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور دوپٹہ ایک طرف رکھا تھا۔ کچھ پل تو وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر رکھا اور تیزی سے اسے پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ نورین حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب تک وہ اس سے ناراض تھی اور جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اب اس نے یوں اچانک اس پر حملہ کیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اپنے بیڈ روم میں لے جا کر خضر نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی ملازم کی نظر پڑے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس طرح سے کمرے میں کیوں لائے؟ نورین نے خوف کی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اس کا بازو چھوڑا اور اس کے بے حد قریب کھڑا ہو گیا۔ پورا 1 مہینہ میں تم سے دور رہا ہوں، اب اور تم سے دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ میں اپنے اور تمہارے بیچ کی ساری دوریاں مٹانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے خضر نے اس کی شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اسی وقت نورین نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاتھ کیوں جھٹک رہی ہو میرے؟ وہ غصے سے بولا۔ تمہارا شوہر ہوں، پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ بھول گئی ہو 2 سال پہلے ہم دونوں نے نکاح کیا تھا،
मैं भूली नहीं हूं, लेकिन शायद आप भूल गए हैं। आपको पता भी है, आपके भाई ने मुझे आपके कमरे से निकलते देख लिया था, और जब आप यहां नहीं थे तो उसने मुझे अपने साथ रात गुजारने की ऑफर की। न जाने वो मुझे कैसी लड़की समझता होगा। अब आप या तो जाकर सबके सामने इस शादी को कबूल करें और मुझे इज्जत से अपने पास रखें, या फिर मैं आपके भाई की ऑफर कबूल कर लूं। उसकी आंखों में आंखें डाले मद्दे मुकाबिल खड़ी होकर मजबूत लहजे में बोल रही थी। खिजर को उसकी बात सुनकर शदीद गुस्सा आया। तुम में इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी मत, और इस बासित का दिमाग तो मैं आज ही ठीक करता हूं। तुम्हें भी बीवी होने का मतलब समझाता हूं। ये कहते उसने नौरीन को पकड़कर दीवार से लगाया और उस पर झुका। नौरीन हैरत से उसकी आंखों में देख रही थी, जहां इतना गुस्सा था कि वो डर कर रह गई। खिजर की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था। इससे पहले कि वो उसे छूता, नौरीन उसकी गिरफ्त से निकली और कमरे से बाहर चली गई। उसने अहद कर लिया था कि अब जब तक खिजर सबके सामने उसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करता, तब तक वो उसे अपने करीब आने नहीं देगी। रात के खाने के बाद खिजर ने बासित को अपने कमरे में बुलाया और संजीदगी से उसे अपनी और नौरीन की शादी के बारे में बता दिया। बासित ये बात सुनते ही चौंक गया। उसके चेहरे का रंग बदला। उसे याद आया कि उसने नौरीन से क्या बात कही थी। उसने खिजर से माफ़ी मांगी और कहा, मैं नौरीन से भी माफ़ी मांग लूँगा। नौरीन नहीं, नौरीन भाभी कहो। आइंदा मैं तुम्हें उसके साथ फ्रैंक होते ना देखूं। खिजर ने सख्ती से हिदायत की। अगले दिन ही बासित ने नौरीन से माफ़ी मांग ली, लेकिन नौरीन फिर भी खिजर से मिलने नहीं आई। वो चाहती थी कि वो नौशीन बेगम के सामने भी इस बात का इकरार कर ले, और फिर उसकी बात का मान रखते खिजर ने अपनी मॉम से बात की। खिजर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने एक नौकरानी से शादी कर ली, और वो भी 2 साल से। कितनी तेज निकली वो लड़की। उसे बेसहारा समझकर मैंने अपने पास रखा और हमेशा उसका ध्यान रखा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तो मेरा बेटा ही छीन लेगी। रिवायती माओं की तरह वो फौरन से वावेला मचाने लगी। देखिए मामा, मैं उसे पसंद करता हूं और उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे प्रपोज किया और शादी की। मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा। मैंने उसे मना किया कि वो किसी को ना बताए, लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं ज़्यादा अरसा ये बात नहीं छुपा सकता। मैं चाहता हूं कि आप इस शादी को कबूल कर लें। दूसरी सूरत में मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना फैसला सुनाया और अपने कमरे में वापस चला गया। वो जानता था कुछ दिन नौशीन बेगम नाराज़ रहेंगी, उसके बाद मान जाएंगी। दूसरी तरफ नौरीन को जब इस बारे में पता चला कि नौशीन बेगम से खिजर ने बात कर ली है, तो वो काफ़ी घबरा रही थी। उसे उनके रिएक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था। खिजर ने किसी को नहीं बताया था कि नौशीन बेगम ने ये बात सुनते ही क्या अल्फाज कहे थे, लेकिन उस दिन के बाद से नौशीन बेगम का रवैया इसके साथ तब्दील हो गया। ना तो वो इसके हाथ से चाय लेती, ना ही इसके हाथ का बना खाना खाती। इस तरह से वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी। एक दिन नौरीन उनके रूम में आई। वो करवट लेकर लेट गई, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। मैम, मुझे आपसे बात करनी है, उसने धीरे से कहा तो वो उठकर बैठ गई। मैं जानती हूं कि आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं और हमने आपको धोखे में रखा, लेकिन यकीन करें, मैं आपसे आपका बेटा हरगिज़ नहीं छीनना चाहती। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। मुझे आपसे और इस घर से बहुत लगाव है। अगर मेरी शादी कहीं और होती तो यकीनन मैं इस घर को बहुत मिस करती। मैं जानती हूं आपने हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखा है। मैं आपको कभी भी दुख पहुंचाने का सोच नहीं सकती। अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे की जिंदगी में रहूं, तो मैं बिना कुछ कहे ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहकर उसने सर झुका लिया। नौशीन बेगम कुछ पल उसे देखती रहीं। हर माँ की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढे। इसीलिए जब उन्हें इस शादी के बारे में पता चला तो वो शौक में आ गई। लेकिन नौरीन उनकी आंखों के सामने बड़ी हुई थी। वो इसकी तमाम अच्छी बुरी आदतों से वाकिफ थी। इस घर का ध्यान रखती थी
और सबसे बड़ी बात कि वो उनके बेटे की पसंद थी। वो ज्यादा अरसा अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर उन्होंने नौरीन की तरफ देखा। मैं तुमसे बात नहीं करती, ना ही रिवायती सासों की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मुझे तुम लोगों का इस तरह से शादी करना पसंद नहीं आया। खैर, अब तुम लोगों ने कर ही ली है तो मैं क्या कर सकती हूं। सोसाइटी में मुझे बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अपने बेटे की खुशी से बढ़कर मुझे कोई और चीज अजीज नहीं। हमेशा मैंने अपने दोनों बेटों को खुश रखना चाहा है। उसके लिए मैं सोसाइटी के रूल्स की भी परवाह नहीं करती। इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहू मानने को तैयार हूं, लेकिन फिर तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम खिजर के साथ एक अच्छी बीवी बनकर रहने के लायक हो। तुम्हें हमेशा अच्छे बुरे में उसका साथ देना पड़ेगा। उनकी बात पर नौरीन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लगा जैसे जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो गई हों। फिर नौशीन बेगम ने शादी का ऐलान कर दिया। उसके लिए बहुत खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस खरीदा और शहर के मशहूर पार्लर से उसे तैयार करवाया। दुल्हन बनी वो बहुत हसीन लग रही थी। खिजर ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे और कुछ हसद का शिकार थे, कुछ रश कर रहे थे। शादी का फंक्शन उन्होंने बहुत ही आला रखा था। घर के लॉन में ही फंक्शन रखा गया और सजावट भी बहुत खूबसूरत थी। सब लोग नौरीन को उनकी बहू के रूप में देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो बस मुस्कुराकर सबका इस्तकबाल कर रही थी। फंक्शन के बाद वो खिजर के रूम में आ गई। वो रूम बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। बेड पर बैठी वो खिजर का सोचकर मुस्कुरा रही थी। इतने दिन वो उससे दूर रही थी और नाराज रही थी। वो जानती थी अब जब वो आएगा तो इसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। तकरीबन 1 घंटे बाद अपने दोस्तों को निपटाकर खिजर अपने बेडरूम में आया, जहां नींद में झूलती वो इसका इंतजार कर रही थी। फंक्शन से काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए अब उसे नींद आ रही थी। खिजर उसके करीब आया और कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा। वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने इसके बालों की लट पीछे की तो एकदम से नौरीन की आंख खुल गई। खिजर को अपने इतने करीब देखकर वो घबरा गई और फौरन से सीधी हुई। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले आया था। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया और सोने लगी। वो उसकी ठोड़ी ऊंची किए धीमी सरगोशी कर रहा था। मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए नींद आ गई। अब आप भी मुझसे नाराज हैं? उसका हाथ थामते कहा। और हाँ, तुम मेरी नाराजगी को दूर करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मेरी नाराजगी की। खिजर ने मायने खेज निगाहों से उसकी तरफ देखते कहा तो वो शर्म से सर झुका गई। अगली सुबह बहुत ज्यादा रोशन थी। वो उठी तो खिजर गहरी नींद में था। इसे वैसे भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी। उसने करवट के बल लेटे खिजर की तरफ देखा, जिसके घने सिल्की बाल उसके माथे पर बिखरे पड़े थे। वो आंखें बंद किए गहरी नींद में था। नौरी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके बिखरे बाल समेटने चाहे। उसी वक्त खिजर ने आंखें खोलकर उसे हाथ से पकड़ लिया और अपने ऊपर गिरा लिया। उसकी इस अचानक हरकत पर नौरीन के मुंह से चीख निकल गई। आप जाग रहे थे? मैं समझी आप सो रहे हैं। आप बहुत बड़े अदाकार हैं। उसने खिजर की तरफ खफगी से देखते कहा। मैं सो ही रहा था, लेकिन तुम मेरी तरफ इतने गौर से देख रही थी कि मेरी आंख खुल गई। खिजर उसके बालों से खेलते बोल रहा था। अच्छा चलें, उठ जाएं, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर में वो तैयार होकर नीचे आ गए, जहां नौशीन बेगम और बासित और उनके कुछ करीबी रिश्तेदार ब्रेकफास्ट के लिए उनका वेट कर रहे थे। आज जिंदगी में पहली बार वो उनके साथ बैठकर खाने वाली थी। उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन खिजर ने उसका हाथ थामा और उसे इत्मीनान दिलाया तो वो पुरएतमाद होकर उसके साथ बैठ गई। अगले ही दिन उनका वलीमा था। नौशीन बेगम ने वलीमे का इंतजाम पीसी होटल में किया था। वहां उनकी बहुत सी फ्रेंड्स वगैरह भी आई थी। आज भी वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। कुछ तो उसके पास आकर कह रहे थे कि तुम्हारे फादर कौन सा बिजनेस करते हैं। हालांकि सब जानते थे कि वो नौशीन बेगम के घर पर काम करती थी।
لیکن जान बूझकर इस तरह की बातें करके उसे परेशान करना चाहते थे और ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो उनसे कितनी गरीब है। उनमें से बहुत सी ऐसी लड़कियां भी शामिल थीं जो खिज़र से शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन अब खिज़र की शादी की खबर सुनकर वो भी एक मामूली सी लड़की से उनके दिलों में आग लग गई थी। जब सब लोग खाना खाने के लिए इधर उधर हुए तो वो दोनों अकेले बैठे थे। खिज़र ने उसके परेशान चेहरे की तरफ देखा। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और लोगों की बातों की फिक्र मत करो, वो तुमसे हसद कर रहे हैं, तुम बस मेरे बारे में सोचो। उसके कान में झुके सरगोशी के अंदाज में बोला तो वो मुस्कुरा दी। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि आगे उसकी ज़िंदगी खिज़र के साथ बहुत ही खुशनुमा होने वाली है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।